مصری گاؤں جہاں ہر گھر میں حافظ قرآن موجود۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ مطر تارس کی 60,000 آبادی میں 20,000 حافظ قرآن ہیں۔ 9 برس کے بچے اور 80 سالہ بزرگ بھی حفاظ میں شامل۔ 80 کلاسوں میں 3,000 طلباء زیر تعلیم، 600 قرأت سبع کے قاری، 2 بچے عالمی مقابلہ جیت چکے ہیں۔ قرآنی گاؤں کے نام سے مشہور۔ ترکی کا محاورہ ہے کہ قرآن کریم حجاز مقدس میں نازل ہوا، مصر میں پڑھا گیا اور ترکی میں لکھا گیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا کے نامور خطاط ترکی میں اور ممتاز قرا مصر میں پیدا ہوئے۔ کلام الہی سے محبت مصریوں کے خون میں شامل ہے۔ مصر میں ایک ایسا گاؤں یا بستی بھی ہے جسے قریۃ القرآن یعنی قرآنی بستی کہا جاتا ہے، جس میں کوئی گھر ایسا نہیں جس میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو۔ مطر تارس نامی یہ گاؤں مصری صوبہ فیوم میں واقع ہے۔ اس گاؤں کے باسیوں کی تعداد 60,000 ہے۔ یہاں پہلے حفظ قرآن کریم کا ایک ہی مدرسہ کھلا تھا، اب یہاں کے 20,000 افراد قرآن کریم کے حافظ بن چکے ہیں، جبکہ مصر سمیت دنیا میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں مطر تارس سے زیادہ کتاب الہی کے حافظ موجود ہوں۔ یہاں آپ کو 9 برس کے بچوں سے لے کر 80 سالہ بزرگ بھی قرآن کریم کے حافظ ملیں گے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والا نہ ہو۔ اس وقت مطر تارس میں حفظ قرآن کریم کے حلقے سجانے اور بچوں کو کلام پاک یاد کرنے والے قرائے کرام کی تعداد درجنوں میں ہے، جبکہ 3,000 بچے اور بچیاں کلام پاک یاد کرنے میں مصروف ہیں۔ مطر تارس میں حفظ قرآن کریم کی کل 80 کلاسیں ہیں، جن میں سے 11 کلاسز بچیوں کے لیے مخصوص ہیں، جہاں ماہرین حفظ درس و تدریس میں مصروف عمل ہیں۔ یہ دنیا کا واحد گاؤں ہے جہاں 600 حفاظ ایسے ہیں جو قرآن کریم کو قرأت سبع میں یاد کر چکے ہیں۔ تجوید قرأت کی 6 کلاسیں ہیں۔ قریب اس گاؤں کی نصف سے زائد آبادی قرآن کریم کی حافظ ہوگی۔ یہاں کے کچھ حفاظ کرام نے عالمی مقابلوں میں حصہ لے کر ممتاز پوزیشنیں بھی حاصل کی ہیں، جن میں صلاح احمد عیسیٰ اور حسین عبدالغفار شامل ہیں۔ قرآنی تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت کی جانب سے ایک پائی بھی خرچ نہیں کی جاتی۔ یہ سب کچھ گاؤں کے باسی خود کلام میں الہی سے محبت کے نتیجے میں کر رہے ہیں۔ اس گاؤں کی حالت بھی حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے نہایت ناگفتہ ہے۔ گاؤں کے ایک ذمہ دار شخص محمد احمد مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ سیوری سسٹم سے لے کر بجلی اور پانی کی سہولیات کے حوالے سے گاؤں کے باسیوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ یہاں 25 برس قبل سیوریج کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا، جو کہ ہنوز تشنہ تکمیل ہے۔ سید عبدالعزیز فیری کا کہنا ہے کہ بجلی کا نظام نہایت ناقص ہے، جبکہ یہاں کے بیشتر لوگ خط غربت سے نیچے گزارنے پر مجبور ہیں۔ گاؤں میں راستوں کی دشواری کے ساتھ ساتھ صحت کے امور پر بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی اور اس وجہ سے بیماریوں کا پھیلنا یہاں عام ہو چکا ہے، مگر اس سب کے باوجود کلام پاک سے ان کی محبت کی مثال ملنا مشکل ہے۔ سابق آمیر حسنی مبارک نے اس گاؤں کا نام فرعونی گاؤں رکھا تھا، مگر اہل مطر تارس نے اپنے گاؤں کو قرآن کریم کے نور سے منور کر کے ثابت کر دیا کہ وہ فرعونی نہیں بلکہ ایک قرآنی گاؤں ہے۔ مطر تارس کے علاوہ مصر میں ایک اور گاؤں بھی ایسا ہے جہاں قرآن کریم کی تعلیم کو خوراک کی طرح اہم سمجھا جاتا ہے۔ خبر رساں ادارے الوابطہ نیوز کے مطابق صوبہ کنا کے گاؤں الشقیتہ کا ہر شخص قرآن پڑھنے اور حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 12,000 آبادی پر مشتمل اس گاؤں میں بہت سے حافظ قرآن رہتے ہیں اور اس گاؤں کے بزرگوں کی کوششوں سے یہ گاؤں ایک قرآنی اور نمونہ گاؤں شمار کیا جاتا ہے۔ الشیخیہ میں بہت سے مدارس اور مساجد آباد ہیں جہاں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، بلکہ گھروں میں بھی ہر فرد مفت قرآن سیکھ سکتا ہے۔ گاؤں کا باشندہ عبدالفتاح المزارع کا کہنا ہے کہ قرآن ہمارے لیے برکت ہے اور ہم اپنی اولادوں کو درس دیتے ہیں کہ وہ قرآن کی مدد سے زندگی کی مشکلات پر قابو پا لیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسکول کی طرح قرآن بھی انسانی شخصیت پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔